بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے حدیث نمبر 3، جو کہ قرآن کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم تم میں سے بہتر، خیر کہتے ہیں بہتری کو، تم میں بہتر، من کا معنی سے تم میں سے بہتر، من جس شخص نے تعلم سیکھا، القرآن قرآن کو، وعلمہ اور اس قرآن کو سکھایا، ہو کا معنی اس کو، ہو یہ ضمیر ہے قرآن کی طرف، یعنی اس قرآن کو سیکھا۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن مجید سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث قرآن کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو قرآن حکیم ہے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کلام الہی ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، کسی جن یا فرشتے کا بنایا ہوا نہیں ہے، کسی پیغمبر نے اپنی طرف سے من گھڑت باتیں جو ہے نا وہ نہیں بتائیں لوگوں کو، بلکہ اللہ کی طرف سے جو ہے یہ حکمت والی کتاب ہے جو نازل کی گئی ہے۔ اب اتاری کس کی طرف گئی ہے، کس کو مخاطب کیا گیا ہے، اس کا موضوع کون ہے؟ تو قرآن کا جو موضوع ہے وہ انسان ہے، یعنی انسان کے لیے یہ کتاب نازل کی گئی ہے، انسان کو اس کتاب کے اندر مخاطب کیا گیا ہے۔ اب قرآن کریم جو ہے یہ انسانی زندگی کے کن پہلوؤں کے متعلق رہنمائی کی ہے؟ ہم نے بات کی ہے کہ قرآن کا موضوع جو ہے وہ انسان ہے۔ اب انسان کی زندگی کے کون کون سے پہلو قرآن مجید کے اندر موجود ہیں؟ تو یہ جو قرآن مجید ہے یہ صرف ہمیں ارکان اسلام نہیں بتاتا، صرف عقائد نہیں بتاتا، بلکہ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے متعلق رہنمائی کرتا ہے، اور رہنمائی بھی تا ابد، ہمیشہ کے لیے رہنمائی کرتا ہے۔ وہ رہنمائی جو انسان کے لیے دنیا میں بھی کامیابی کی ضمانت بنتی ہے اور آخرت میں بھی۔ تو وہ کون سے پہلو ہیں کہ انسان کی دنیاوی زندگی ہو یا اخروی زندگی ہو، قرآن مجید کے اندر واضح طور پر انسان کو دنیا کی زندگی گزارنے کے طریقے بھی بتا دیے اور اخروی زندگی جو ہے وہ اس کے بارے میں بھی بتا دیا۔ معاشی ہوں یا معاشرتی ہو، معاشی ہماری معیشت کے حوالے سے بھی قرآن نے واضح طور پر بتا دیا کہ آپ نے کس طریقے سے روزگار کمانا ہے، کس طرح آپ نے خرچ کرنا ہے، اور معاشرتی کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا تعلقات کیسے ہونے چاہیے معاشرے کے اندر، سیاسی ہوں یا سائنسی ہوں، خیر و شر۔ قرآن مجید نے انسان کو اچھائی اور برائی کے بارے میں بھی واضح طور پر بتا دیا ہے کہ کون سی چیز جو ہے نا وہ بری ہے جو انسان کو جہنم کی طرف لے کر جانے والی ہے یا ناکامی کی طرف لے کر جانے والی ہے، اور کون سی چیز انسان کے لیے دنیا میں بہتر ہے، اگر وہ کرے گا تو آخرت میں بھی اس کا اجر ملے گا۔ حلال و حرام کے انسان کے لیے کون سی چیزیں جو ہے نا حلال کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور کون سی چیزیں انسان کے لیے حرام کی ہیں، تو قرآن مجید کے اندر واضح طور پر اس کا ذکر ہے۔ بین الاقوامی معاملات، ہمارے معاملات لوگوں کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے، دوسرے ملکوں کے ساتھ، دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، اس کے بارے میں بھی قرآن مجید نے واضح طور پر بتا دیا۔ حقوق و فرائض، حقوق و فرائض ایک بندے کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ کام کرے اور دوسرے کے لیے وہ کام کیا جاتا ہے۔ اب جس طرح کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ کیا ہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے فرائض ہیں، کن پر؟ ہمارے اوپر، انسانوں کے اوپر لازم ہیں کہ وہ ان کو ادا کریں، اور یہ حق کس کا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم حقوق و فرائض کی بات کرتے ہیں تو انسانوں میں سے تو والدین اور اولاد کے حقوق ہیں، تو سب سے پہلے والدین اپنے فرائض نبھاتے ہیں، ذمہ داریاں نبھاتے ہیں، اور وہ اولاد کے حقوق پورے کرتے ہیں، مثلا ان کی تعلیم و تربیت ہے، ان کی پرورش ہے، ٹھیک ہے، ان کی جو ہے نا زندگی کا حق ہے۔ پھر جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو پھر اولاد کے ذمہ داریاں ہو جاتی ہیں، فرائض ہو جاتے ہیں، اور وہ والدین کے حقوق ہو جاتے ہیں کہ وہ ان کی دیکھ بھال کریں، ان کی خدمت کریں، بڑھاپے میں ان کا سہارا بنیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں اگر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کتاب جو ہے صرف نماز روزے کی تعلیمات پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں، خواہ وہ دنیاوی ہوں یا اخروی، معاشی ہوں یا معاشرتی، سیاسی ہوں یا سائنسی، خیر و شر، حلال و حرام، بین الاقوامی معاملات، حقوق و فرائض اور اخلاقی رویوں کے بارے میں بھی تا ابد رہنمائی رکھتی ہے۔ قرآن جو ہے نا انسان کو اخلاق بھی سکھاتا ہے کہ انسان کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے۔ اخلاق ہمارا وہ ہونا چاہیے جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے۔ انما بعثت لاتمم حسن الاخلاق، کہ مجھے اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے، تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں اعلیٰ اخلاق اپنانے چاہیے۔ اب اخروی نجات،
انسان کی اخروی جو نجات ہے وہ لازم ہے دنیا کی زندگی کے ساتھ۔ اگر دنیا کی جو زندگی ہے وہ انسان قرآنی تعلیمات کے مطابق جو ہے نا وہ گزارتا ہے تو یقیناً آخرت بھی انسان کی کیا ہو جائے گی، سنور جائے گی، انسان آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اگر انسان کی دنیاوی جو زندگی ہے وہ قرآنی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، انسان کیا کرتا ہے اپنے عیش و عشرت میں گزارتا ہے، من پسند زندگی گزارتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں انسان کے اخروی نجات ممکن نہیں ہے۔ تو ہم آخرت میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہم اپنی دنیاوی زندگی کو قرآنی تعلیمات کے سانچے میں نہیں ڈھال لیتے۔ اب چونکہ قرآن کی فضیلت کے بارے میں ہے، قرآن کی فضائل بیان ہو رہے ہیں اس میں، تو تلاوت قرآن کا اجر کیا ہے؟ تو قرآن حکیم جو ہے یہ بہت بڑی نیکی ہے، اس کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو اس کا بہت بڑا جو ہے ہمیں اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو آتا ہے کہ اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک حرف اگر پڑھتے ہیں تو 10 نیکیاں۔ مثال کے طور پر ہم ایک لفظ پڑھتے ہیں الف لام میم، اب یہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، اب یہ 3 حرف ہوئے، تو گویا کہ اس کے ایک لفظ کے بدلے میں ہمیں کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 30 نیکیاں ملتی ہیں، یعنی ہر حرف پر 10 جو ہے نا وہ نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن کا دیکھنا بھی ثواب ہے اور سننا بھی جو ہے نا وہ ثواب اور واجب ہو جاتا ہے۔ اب تاریخ اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ تاریخ کہتی ہے کہ جب تک مسلمان قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو دنیا پر جو ہے نا وہ غالب رکھا، دنیا میں عزت اور سربلندی سے نوازا، اور جیسے ہی لوگوں نے قرآن کی طرف سے غفلت برتی تو پھر عزت و سربلندی سے محروم ہو گئے۔ مسلمانوں نے تقریباً 1000 سال تک جو ہے نا دنیا پر حکومت کی ہے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ وہ قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا رہے تھے، اور جیسے ہی قرآن سے انہوں نے دوری اختیار کی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان سے یہ عزت و سربلندی اور یہ مقام رتبہ چھین لیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے نا اس کے بارے میں کیا فرمان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی جو ہے نا یہ بات بتا دی تھی کہ بہت سی قومیں ایسی ہوں گی جو اس قرآن کی وجہ سے عزت اور سربلندی جو ہے نا وہ پائیں گی، اور بہت سی قومیں ایسی ہوں گی کہ وہ جیسے ہی قرآن سے غفلت جو ہے نا وہ برتیں گی تو پھر عزت و سربلندی سے وہ کیا ہو جائیں گی؟ محروم ہو جائیں گی، تو وہ پستی کی طرف چلی جائیں گی۔ تو آج مسلمان اگر ذلت اور پستی کی طرف جا رہا ہے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے قرآن سے دوری اختیار کر لی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سی قوموں کو اس قرآن کی وجہ سے سربلندی عطا فرمائے گا، اور بہت سی دوسری قوموں کو اس سے غفلت کرنے کی وجہ سے گرا دے گا۔ اب اس حدیث کا حاصل کلام کیا نکلا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھیں۔ پہلے تو ہمیں خود قرآن مجید جو ہے نا کیا کرنا چاہیے؟ پڑھنا چاہیے، اور پھر قرآن مجید کو سمجھنا بھی چاہیے کہ قرآن مجید کہہ کیا رہا ہے۔ صرف الفاظ نہ دہرایا جائیں بلکہ الفاظ کے معانی کو دیکھا جائے، الفاظ کے مفہوم کو دیکھا جائے کہ اس کے اندر کیا چیز بیان کی جا رہی ہے، اور پھر عملی زندگی میں بھی اس کی ہم پیروی کریں۔ صرف قرآن کے جو ہے نا عربی کے حروف کو پڑھ کر جو ہے نا چھوڑ نہ دیا جائے، بلکہ اس کے معنی مفہوم سے آشنا ہو کر عملی زندگی میں بھی جو ہے نا ہم اس قرآن مجید کو لائیں، اور صرف یہ اپنے تک محدود نہ رکھیں۔ جیسا کہ کہا گیا کہ وَعَلَّمَهُ، اور اس کو سکھایا، تو اس قرآن کی تعلیم کو دوسروں تک بھی پہنچانا چاہیے۔ قرآن کی جو ہے نا کیا کرنی چاہیے؟ قرآن مجید دوسرے لوگوں کو بھی اچھے تلفظ کے ساتھ پڑھایا جائے اور ان کو اس قرآن کی ترغیب بھی دینی چاہیے۔ تو امید ہے کہ آپ کا آج کا درس جو ہے نا وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ کل نئے درس کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔